نمبر ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com پہ موجود ہے، ان سے رابطہ کر کے سوالات کیے جا سکتے ہیں۔ آج کی گفتگو کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سب ٹاپک نمبر 4، اور وہ ہے بھائیو رمضان کے روزوں کے فدیہ اور اس کو مؤخر، یعنی رمضان کے روزے اگر ڈیلے کسی نے کرنے ہو تو اس سے متعلق صحیح احکام و مسائل کیا ہیں، انشاءاللہ اس پہ ڈسکشن ہوگی۔ اسی کانٹیکسٹ میں سورۃ البقرہ کا جو رکوع نمبر 23 ہے، اس میں آیات نمبر 184 اور 185 جو ہم نے مسئلہ نمبر نیو 53A میں کور بھی کی تھی، ان کا کنکلوژن یہ ہے کہ کل 2 قسم کے لوگ ہیں جو روزوں کو مؤخر کر سکتے ہیں، یعنی تاخیر کے ساتھ بعد میں گنتی پوری کر سکتے ہیں، ڈیلے کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 مسافر۔ اب وہ مسافر چاہے آج کے دور کا مسافر ہو یا آج سے 1000 سال پہلے کا، چاہے وہ آج کوئی ریل گاڑی میں سفر کرے یا ایروپلین میں سفر کرے، کسی بھی طرح کا سفر ہو، آسان ہو یا مشکل ہو، مسافر کو بہرحال روزہ جو ہے مؤخر کرنے کی اجازت موجود ہے۔ اور نمبر 2 مریض۔ ایسا مریض کہ جو روزہ نہیں رکھ سکتا، وہ بھی اپنے روزے کو مؤخر کر سکتا ہے اگر اس کو امید ہے صحیح ہونے کی، اور اگر کوئی پرماننٹلی بیمار ہے یا بہت بوڑھا ہے تو پھر وہ روزے کی جگہ فدیہ دے لے گا اور وہ اس کے لیے کفایت کر جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اسی مریض ہی کی ایکسٹینشن کے طور پر جامعہ ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے، اور مشکات میں اس کا انٹرنیشنل نمبر ہے 2025، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے مسافر سے نصف نماز ساقط فرما دی ہے، یعنی نماز قصر کر سکتا ہے مسافر۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ 3 لوگ، نمبر 1 مسافر، نمبر 2 دودھ پلانے والی عورت، اور نمبر 3 حاملہ عورت، پریگننٹ جو ہے، ان کو بھی روزہ مؤخر کرنے کی اجازت ہے۔ یعنی جس طرح نماز میں قصر کی اجازت ہے مسافر کے لیے، بالکل اس طریقے سے مسافر کو، دودھ پلانے والی عورت کو اور حاملہ عورت کو روزہ مؤخر کرنے کی اجازت موجود ہے الحمدللہ۔ اور اسی میں وہ لوگ بھی شامل ہیں، ان لوگوں میں جو مریض ہیں، جیسا کہ قرآن حکیم میں آلریڈی یہ آیت ہم ڈسکس کر چکے ہیں، اور اس میں بھی جو دائمی مریض ہیں وہ مؤخر نہیں کریں گے، پھر وہ فدیہ ہی دیں گے۔ ان کے لیے اجازت ہے کہ وہ روزے کی جگہ فدیہ دے لیں، کیونکہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا، اس کی وسعت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا۔ اسی طرح اگر کوئی جوان بھی ہے اور کسی ایسے مرض میں مبتلا ہے کہ اس کے لیے روزہ رکھنا امپاسبل ہے، شوگر کا مریض ہے کوئی، اس اعتبار سے بڑی سخت قسم کی شوگر ہے کسی کو، تو اس کے لیے بھی اجازت ہے کہ وہ روزے کی جگہ فدیہ دے سکتا ہے۔ اور اسی کے تحت ایسی عورت بھی جو مسلسل اس امتحان سے گزر رہی ہے کہ اسے پہلے وہ حاملہ تھی، پھر دودھ پلانا پڑا، اور پھر دوبارہ سے پریگننٹ ہو گئی، پھر اس کو دودھ پلانا پڑا، یوں ہی 8-10 سال مسلسل اس کے اس طریقے سے گزر گئے، تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا کے تحت کہ اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا، تو ایسی عورت بھی پھر فدیہ ہی دے لے، اسے روزے کو بعد میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ تو اس کے اگر 10 سال کے روزے تو 300 روزے بن جائیں گے، اور یہ 300 روزوں کی قضا کرنا بہت مشکل کام ہے۔ تو یہ بھی پھر اسی دائمی مریض اور کیٹاسٹرافک کنڈیشن جو ہنگامی صورتحال ہے اسی کیٹیگری میں فال کریں گے یہ لوگ بھی۔ اچھا، اب جو یہ روزہ مؤخر کرنا ہے، اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ آپ نے کتنے عرصے کے اندر اندر روزہ رکھنا ہے، چاہے تو شوال کے اندر ہی اس کی قضا دے لیں، چاہے اس سے اگلے مہینے میں۔ بہرحال ایک حدیث ملتی ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی، متفق علیہ حدیث ہے، اور مشکات میں 2030 اس کا نمبر ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں
کہ میرے جو رمضان کے روزے چھوٹ جایا کرتے تھے میں ان روزوں کی قضا اگلے شعبان میں دیا کرتی تھی، یعنی رمضان کے بعد اگلے رمضان سے پہلے جو شعبان آتا ہے. اور اس میں راوی کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مصروفیت کی وجہ سے، یعنی اگر میاں بیوی کا ازدواجی تعلق کے اعتبار سے اگر عورت کو ٹائم نہ ملے تو شعبان میں دیا کرتی تھی. تو اسی میں امپلائڈ ہے کہ اگر کسی کے گرمیوں کے روزے، جس طرح مئی 28 مئی کو کل روزہ شروع ہو رہا ہے 2017، اور پھر جون کا پورا مہینہ تقریباً روزے بنیں گے، یہ کمزور جو صحت والے لوگ ہیں جو تکلیف کم برداشت کر سکتے ہیں، ان کے لیے پھر اجازت ہے کہ پھر وہ اگر روزہ ان کو تکلیف کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے چھوڑنا پڑتا ہے تو پھر روزے کی قضا فیسلٹی کو اویل کرتے ہوئے اگلے رمضان سے پہلے سردیوں میں بھی دے سکتے ہیں. اب یہ نہیں ہوگا کہ گرمیوں کے چھوٹے ہوئے روزے ہیں تو اس کی قضا جو ہے وہ سردیوں میں نہیں دی جا سکتی، تو ایسی کوئی پابندی شریعت میں نہیں ہے. البتہ ایک کریٹیکل ایشو ہے کہ اگر کوئی شخص روزے اتنے مؤخر کر دے کہ اگلا رمضان بھی آ جائے، اب ظاہر ہے اس رمضان کے بھی بعد پھر اس کو روزے کی قضا کرنی ہوگی. تو اس حوالے سے 2 صحابہ کے فتوے ملتے ہیں صحیح سند کے ساتھ. سنن الکبری البیہقی کے اندر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق صفحہ نمبر 253 اور جلد نمبر 4 پہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فتویٰ موجود ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص روزہ اتنا ڈیلے کر دے کہ اگلا رمضان آ جائے تو پھر ایسا شخص جو ہے وہ فدیہ بھی دے گا اور روزے کی قضا بھی کرے گا، یعنی اس کو ڈبل پینلٹی ہوگی کہ وہ یہ سال گزرنے کی وجہ سے ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا، وہ آگے آ بھی جائے گا انشاءاللہ تعالی فدیہ، اور پھر ساتھ وہ روزے کی قضا بھی دے گا، اس کو ڈبل معاملہ کرنا ہوگا. اب یہ 2 صحابہ کے فتوے ہیں، ظاہر ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے فتاوی جب مل جائیں اور احادیث میں کوئی ڈیٹیل موجود نہ ہو تو پھر انہی کو اڈاپٹ کیا جائے گا. میرے بھائیو، فدیہ کے اعتبار سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 184 میں یہ ڈسکس ہو چکا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، کہ وہ لوگ جو بڑی مشکل سے ہی روزہ رکھنے پر قدرت رکھتے ہیں وہ فدیہ دے دیں مساکین کو، ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلایا جائے. اسی کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4507. ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہے، یعنی اب روزہ ہی رکھنا ہوگا. بہرحال اس کے مقابلے پر سیدنا عبداللہ ابن عباس کا قول ہے جس پہ امت کا اتفاق ہوا ہے. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق صحیح بخاری میں 4505 ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، بلکہ یہ اجازت اس بوڑھے اور بوڑھیا کے لیے ہے جو بڑھاپے کی کمزوری کے باعث روزہ نہ رکھ سکیں کہ وہ اپنے روزے کے بدلے فدیہ دے سکتی ہیں یا دے سکتا ہے ایک مسکین کو. اور اسی میں وہ دائمی مریض بھی شامل ہوں گے چاہے جوان ہو، لیکن ان کا مرض اس نوعیت کا ہے کہ ٹھیک ہونے کی امید نہیں ہے اور اس مرض میں وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، تو وہ بھی پھر ہمیشہ ہی ایک روزے کے بدلے ایک فدیہ دے لیا کریں. اور اسی کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں تعلیقاً موجود ہے، اور یہ جتنی بھی روایتیں بخاری میں تعلیقاً آتی ہیں ان میں سے اکثر کی اسناد جو ہے المصنف ابن ابی شیبہ میں، اسی طریقے سے المصنف عبد الرزاق کے اندر اور سنن الکبری البیہقی کے اندر اور باقی کتابوں میں مل جاتی ہیں. بہرحال صحیح بخاری میں 4505 یہ ابن عباس کا جو قول ہے، اسی کی ہیڈنگ پہ تعلیقاً سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بہت بوڑھے ہو گئے تھے، ان کی 110 سال عمر ہوئی ہے، جب بہت بوڑھے ہو گئے تھے یعنی 80 یا 90 پلس ہو گئے تھے، تو پھر وہ روزہ نہیں رکھا کرتے تھے بلکہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو روزانہ کھانا کھلا دیا کرتے تھے، ایک وقت کا روٹی اور گوشت کے ساتھ. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم کبھی بھی نیکی کے اعلیٰ درجے کو حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز اپنے رب کے حضور قربان نہ کر دو. تو فدیہ کھلاتے ہوئے بھی یہ ذہن میں رکھا جائے کہ یہ نہیں ہے کہ خود جو ہے وہ گوشت کو کھانا کھاتا ہے تو اب وہ دال کے ساتھ کھانا کھلانا شروع کر دے یا اس سے بھی کوئی نیچے درجے کی چیز اللہ کی راہ میں
خرچ کرے مساکین کے فدیے کے طور پہ، تو اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے اور نہ اسلام اس کو پسند کرتا ہے، بلکہ جو عموماً کوئی کھانا کھاتا ہے، اگر کوئی غریب ہے وہ غریب کے لیول کا کھانا کھاتا ہے تو وہ اسی لیول کا کھانا فدیے کے طور پہ مساکین کو دے سکتا ہے. اور اسی طریقے سے اگر کوئی امیر شخص ہے تو جس لیول کا کھانا وہ خود کھاتا ہے تو اس کے بدلے کھانا کھلائے، یہ سب سے بہتر ہے. بہرحال اس پہ بھی اجماع ہے امت کا کہ اگر کوئی کھانا نہیں کھلا رہا تو اتنے کھانے کی جو مقدار ہے، اس کی جو قیمت بنتی ہے وہ کسی مسکین کو دے دی جائے. اور خصوصاً میں تو اس میں مشورہ دوں گا کہ جو ہمارے مزدور طبقے کے لوگ ہیں یہ اکثر روزہ نہیں رکھتے. ظاہر ہے کہ اگر پورا دن یہ مزدوری کریں گے تو بیچارے کس طرح روزہ رکھ سکتے ہیں. بہرحال شریعت سے تو روزہ اس حوالے سے ان سے ساقط تو نہیں ہوگا. تو ایسے لوگ پھر عموماً جو ہے وہ رمضان میں ادھار اٹھا لیتے ہیں، یا اگر جنہوں نے روزہ رکھنا ہے، کوئی لاکھوں میں ایک ہوتا ہے کہ جو اتنا جس کو اللہ توفیق دیتا ہے. بہرحال اکثریت تو روزہ رکھتی نہیں ہے. اور یہ بھی مطلب پبلک میں بھی مشہور ہے کہ جی وہ عجیب و غریب قسم کے واقعات بنائے ہوئے ہیں. جی ایک گورا آ گیا، جی اس نے دیکھا ایک مزدور مزدوری کر رہا تھا، اس کو علیحدہ لے گیا، اس کو کہا تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا، پانی پی لو. تو اس نے کہا میں اللہ کے ڈر کی وجہ سے نہیں پیوں گا، میرا روزہ ہے. تو یہ ساری میرے بھائیوں یہ لطیفے ہیں اور یہ سارے واقعات ہیں. کوئی لاکھوں میں ایک شاید اس طرح کا ہو، ادروائز مزدوروں کی جو اکثریت ہے علا وجہ بصیرت 90% سے زیادہ مزدور جو ہے روزہ نہیں رکھتے اور نہ وہ رکھ سکتے ہیں. کیسے رکھیں؟ تو ان کو پھر اس قسم کا فدیہ دے دیا جائے، یا کم از کم ان کو 1 مہینے کا خرچہ ڈلوا دیا جائے تاکہ وہ رمضان کے روزوں میں اپنے کام سے چھٹیاں کر کے تو کم از کم روزے تو رکھ سکیں. ادروائز تو ان کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا. تو اگر کسی کی زندگی موت کی کشمکش بن جائے اور وہ پھر اس صورتحال میں روزہ چھوڑ دے مزدوری کی وجہ سے، اور بعد میں پھر سردیوں میں روزے کو مؤخر کر لے، تو اجتہاداً میں سمجھتا ہوں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کے تحت کوئی نہ کوئی گنجائش نکل آئے گی. لیکن یہ عمومی گنجائش نہیں ہوگی. اس کے رشتہ داروں کی، قریبی احباب کی، دوست یاروں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کے لیے کوئی ایسا معاملہ کر دے کہ تاکہ وہ رمضان میں مزدوری نہ کرے اور اس کو 1 مہینے کا خرچہ ڈلوا دیا جائے تاکہ وہ اپنا جو ہے وہ روزے رکھ سکے. تو یہ زیادہ یعنی حقدار ہیں کہ ان کو مہینے کا راشن ڈلوا دیا جائے. اور یہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا 1 وقت کا، یہ تو کم از کم ڈیٹم لیول ہے. اگر آپ اس سے زیادہ بھی کھلانا چاہیں تو بہت اچھی بات ہے، 2 وقت کا، 3 وقت کا، جتنا بھی. 3 وقت کا تو خیر رمضان میں نہ کھلائیں، روزہ ہی نہیں رکھے گا وہ. یعنی اس کے ایکویلنٹ آپ اس کو پیسہ دے دیں یا مال دے دیں کہ تاکہ وہ اپنا راشن پانی کے ساتھ معاملہ چلا سکے. بہرحال احناف کا اس میں موقف ہے کہ 2 وقت کا کھانا، تو میں سمجھتا ہوں یہ موقف ان کا غلط ہے، کیونکہ جو صحیح حدیث اس کو سپورٹیو ہے ہمارے موقف کو، وہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. میں نے پچھلی دفعہ بھی ڈسکس کی تھی روزے کی قضا اور کفارہ سے ریلیٹڈ جو ٹاپک تھا. اس میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق مشکات میں 2004 ہے اور بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. جو ایک شخص نے اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق کی وجہ سے روزہ توڑ لیا تھا، تو اس کے کفارے کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا یا تو ایک غلام آزاد کرو. اس نے کہا میں غلام نہیں آزاد کر سکتا. تو فرمایا 60 روزے رکھو. تو اس نے کہا میں 60 روزے بھی نہیں رکھ سکتا. تو فرمایا پھر 60 مساکین کو کھانا کھلا دو. پھر آنورڈ حدیث چلتی ہے. تو 60 روزوں کے بدلے 60 مساکین کو کھانا کھلانے کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. 120 مساکین کو نہیں فرمایا اور نہ 60 مساکین کو 2 ٹائم کا کہا، بلکہ کہا یا 60 روزے رکھ لو یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو. اگر یہ عموم میں بات کی جائے گی کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو یا 60 لوگوں کو روٹی دے دو، یا عموماً ہمارے بھی جب کوئی فنکشن ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں جی ہم نے روٹی دینی ہے، تو 2 ٹائم کی تو کوئی نہیں روٹی دے رہا ہوتا، نہ شادی کے موقع کے اوپر نہ کسی اور موقع پہ 1 وقت کی روٹی دی جاتی ہے. یا اسی طریقے سے کوئی سرمنی جب سیلیبریٹ کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے جی ہم نے روٹی دینی ہے. تو روٹی کا مطلب تو کوئی بھی یہ نہیں لیتا کہ 2 ٹائم کی روٹی دینی ہے رشتہ داروں کو، 1 ٹائم کی دی جاتی ہے. یہ انڈرسٹوڈ ہے. تو 60 روزوں کے بدلے کہا گیا 60 مساکین کو کھانا. تو ایک ہی وقت کا مسکین کا فدیہ جو ہے وہ ایکویلنٹ اس کے کافی ہے. تو آج 27 مئی 2017 ہے. کل انشاءاللہ تعالی پہلا روزہ ہوگا 28 مئی 2017 کو. تو آج کی ڈیٹ میں جو ایک عام نارمل کھانا ہے تقریباً پاکستانی 100 روپیہ 100 روپیز جو ہے وہ فدیہ بن جاتا ہے. اور جو ذرا اچھے لیول کا کھانا کھانے والے ہیں تو 150 200 بھی بن جاتا ہے. یہ ہر شخص نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ وہ کس لیول کا کھانا کھاتا ہے. اور اس لیول کا کھانا، بلکہ کھانا کھلانا زیادہ آسان ہوتا ہے، وہ سستا پڑ جاتا ہے. گھر میں اگر کھانا پکا ہوا ہو تو ایک مسکین کو کھانا اگر کھلایا جائے تو وہ 50 روپے سے بھی کم لاگت آئے گی. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ نے پیسے ہی دینے ہیں، سب سے بہتر تو یہ ہے کہ کھانا کھلانا ہے.
تو مسکین کو ایک وقت کا کھانا دے دیا جائے، یعنی غروب آفتاب کے بعد جو باقی گھر والوں کے لیے افطاری کا سامان بنا ہوا ہے اس میں سے ایک افطاری جو ہے کسی غریب کو دے دیجیے، اور غریب سے مراد مولوی نہ لے لیجیے گا، مولوی بہت امیر ہے، اس کے پاس بہت کچھ آتا ہے، اپنے محلے میں کوئی غریب آدمی دیکھیں اور اس کو کھانا کھلا دیں۔ اور کئی ایسے روزہ دار بھی ہیں جو بڑے مشکل سے سحری اور افطاری کا اہتمام کرتے ہیں، ان کے لیے سحری کے وقت سحری بھجوا دیں، کبھی افطاری کے وقت افطاری بھجوا دیں، چاہے تو دونوں بھجوا دیں، 2 وقت کا دے دیں، جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا، اللہ تعالیٰ تو مطلب نیتوں کو دیکھتا ہے۔ بہرحال ڈیٹم لیول جو ہے وہ 1 وقت کا کھانا ہے، تو اگر کوئی 2 وقت کا کھانا دینا چاہتا ہے یا اس سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہے تو بالکل اس کی اجازت ہے، تو اس میں کوئی قید نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی انگلینڈ کے اندر یا امریکہ کے اندر ہے تو وہ پاکستانی فدیہ نہیں دے گا، وہ اپنے اعتبار سے فدیہ دے گا، جس لیول کا کھانا وہ وہاں پر کھا رہا ہے، اگر اس کو 1 وقت کا کھانا جو ہے وہ $2 میں یا $3 میں یا $4 یا $5 میں یا پاؤنڈ میں پڑتا ہے تو وہ اسی ایکویلنٹ ہی جو ہے وہ فدیہ دے گا۔ یہ خود ڈیسائیڈ کرنا ہے انسان نے اپنے لیے۔ سب ٹاپک نمبر 5، کیا مسافر سفر کے دوران روزہ رکھ سکتا ہے؟ اس کا صحیح مسئلہ کیا ہے؟ اس کانٹیکسٹ میں کل 5 صحیح الاسناد احادیث انشاءاللہ تعالی میں ڈسکس کروں گا۔ پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 2021، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر میں تھے تو آپ نے ایک جگہ دیکھا کہ ایک ہجوم جمع ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ہجوم کے قریب آئے تو دیکھا کہ کوئی شخص ہے، ایک شخص، اس کے اوپر کافی لوگوں نے جو ہے وہ چھتری نما سایہ کیا ہوا ہے، پورا یعنی سمجھ لیں ایک ٹینٹ اٹھا کے رکھا ہوا ہے ایک بندے کے اوپر، کوئی امیر کو چودھری ٹائپ بندہ ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کو کیا ہوا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ اس نے اللہ کی رضا کی خاطر سفر میں روزہ رکھا ہوا ہے۔ روزہ انہیں رکھا ہے تو مصیبت باقیوں نے پائی ہوئی ہے، باقی جڑے جناب وہ چھتری لے کے کھلوتے ہوئے نے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر فرمایا کہ سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں ہے، یعنی اس قسم کی نیکی جس میں آپ لوگوں کو عذاب میں ڈال دیں، اور ساتھ آپ نے ملازم رکھے ہوئے ہیں کہ جو آپ کو جناب جس کو کہتے ہیں وہ پیمپرنگ کر رہے ہیں، تو اس قسم کا روزہ رکھنا کوئی سفر میں نیکی نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو مصیبت میں ڈال دیں۔ دوسری حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، مشکات میں 2019، سیدنا حمزہ بن عمر اسلمی کہتے ہیں کہ میں بہت زیادہ روزے رکھا کرتا تھا، میں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں کثرت سے روزے رکھتا ہوں، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں سفر میں بھی روزہ رکھ لیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر چاہو تو رکھ لو اور اگر نہ چاہو تو نہ رکھو، یعنی سفر میں روزہ رکھنا کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، کسی دوسرے کے لیے عذاب نہ بنا جائے، اور یہ نہ ہو کہ سفر کے دوران بار بار جناب آپ ایک آواز لگا رہے ہوں کہ آئے آج تو میرا روزہ ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی کام نہ ہو کہ آپ اللہ تعالیٰ کے حضور بھی شکوہ کر رہے ہوں، اس قسم کے معاملات نہ ہو تو آپ روزہ سفر میں رکھ سکتے ہیں۔ اور اس سفر میں بھی کوئی قید نہیں ہے، آج کل جو بعض علماء اس طرف بھی جاتے ہیں نہیں جی آج کل تو سفر بڑا آسان ہے، ٹرین کا سفر ہے، ایئر کنڈیشنڈ ہے، جہاز کا ہے، سفر میں بڑی آسانی ہے، تو آج کل روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ بھئی شریعت کا حکم نہیں کوئی بدل سکتا، سفر آج بھی سفر ہی ہے، جہاز تک جانے کے لیے جو تردد کرنا پڑتا ہے، پھر جہاز کے اندر پھر بہرحال سفر ایک تھکاوٹ والا معاملہ تو کر ہی دیتا ہے، یہ اجازت موجود ہے۔ اسی طریقے سے جو رمضان کے اندر عمرے کے لیے جاتے ہیں وہ بیچارے بھی یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید اب ہم چونکہ عمرے کے لیے جا رہے ہیں تو ہم نے لازمی روزہ رکھنا ہے ورنہ تو ہمارا عمرہ نہیں ہوگا، تو ایسا معاملہ نہیں ہے۔ عمرے کے لیے جو جا رہا ہے اگر اس کے اوقات ایسے بن رہے ہیں کہ وہاں پہ اتنی گرمی ہے تو وہ سفر میں روزہ چھوڑ دے، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہاں پر پہنچتے ہی جا کے اس نے عمرہ کرنا ہے، چاہے 3 دن بعد عمرہ کرے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک مطلب اس اعتبار سے ترغیب دلائی ہے کہ وہ اس کے لیے احرام کی پابندیاں زیادہ دیر نہ برداشت کرنا پڑے، ورنہ ظاہر ہے 3 دن بعد اگر آپ عمرہ کریں گے 3 دن تک احرام کی پابندیاں ان کا خیال رکھنا پڑے گا کہ وہ بال نہیں نوچنا، ناخن نہیں کاٹنا اور باقی پابندیاں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ مکے میں فوراً پہنچتے ہی عمرہ کر لیا جائے۔ اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ جاتے ہی ہفے تفے جو نہ کوئی حالت ہی نہیں، جا کے چوتھے چکر بے ہوش ہوئے ڈگے پہ وہ تھے متافج، یہ بھی کوئی نہیں ہے۔ آرام سے جا کے اگر کسی ایسے وقت میں پہنچے آرام سے آپ اپنی نیند پوری کریں، اگلے دن جا کے بے شک جا کے عمرہ کر لیں، تو اس میں کوئی قدغن نہیں ہے۔ اسی طریقے سے سفر کے لیے عمرے کی حالت میں جائیں تو آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، اس میں کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، بلکہ شریعت نے اس کی اجازت دی ہے۔
اسی کانٹیکسٹ میں صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے 2029. اسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ حمزہ بن عمر اسلمی، اس میں الفاظ ہے کہ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا میں گناہگار تو نہیں ہوں گا سفر میں روزہ رکھ کر؟ جس طرح ہمارے یہ حنفی بھائی کہتے ہیں کہ جی سفر میں اگر کسی نے پوری نماز پڑھ لی تو وہ گناہگار ہو جائے گا کیونکہ اس نے اللہ کی آسانی سے نفع نہیں اٹھایا. بھائی آپ سورہ النساء پڑھ کے دیکھ لیں، اس کا تو سٹارٹ ہی اس سے ہوتا ہے جہاں پہ وہ 101 102 آیات آتی ہیں سورہ النساء کی کہ اگر کوئی تم میں سے سفر پہ ہو تو کوئی حرج نہیں اگر نماز کو قصر کر لے. وہ تو فرضیت کے انداز میں ہے ہی نہیں ہے، بلکہ ایک ریلیکسیشن کے انداز میں ہے کہ کوئی حرج نہیں اگر تم نماز قصر کر لو. تو وہ نماز سفر میں پوری پڑھ سکتے ہیں. سیدہ عائشہ سے بھی ثابت ہے، آج میں حدیث بتا دوں گا، بخاری مسلم میں موجود ہے، حضرت عثمان غنی سے بھی، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سنن دارقطنی میں صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے کہ آپ نے سفر میں پورے فرض بھی پڑھے ہیں، عموماً قصر پڑھے ہیں. تو دونوں طرح اجازت ہے. یہاں پر بھی صحیح مسلم مشکات میں 2029 ان صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں سفر میں روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہوں اور میں روزہ رکھ لیتا ہوں میں گناہگار تو نہیں ہوں گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ وہ تو اللہ کی طرف سے ایک رخصت ہے، جو چاہے لے لے اور جو نہ لے تو اس پر کچھ گناہ نہیں. یعنی سفر میں روزہ چھوڑنے کی رخصت اگر کوئی لے لے تو یہ اللہ کی طرف سے رخصت ہے، اچھا ہے، اور اگر کوئی نہیں لیتا تو اس پہ کوئی گناہ نہیں. اسی طریقے سے سفر میں جو نماز اگر کوئی قصر کر لے تو ٹھیک ہے، اگر کوئی نہیں کرنا چاہتا تو نہ کرے. اور میرا موقف اس میں یہ ہے احادیث کی روشنی میں کہ اگر سفر آسان ہو تو رمضان مبارک کے روزے سفر میں رکھ لینے چاہیے. میں اپنی آپ کو مثال دیتا ہوں، میں ہر رمضان میں کم از کم 8 روزے تو چھوڑ سکتا ہوں سفر کی وجہ سے، کیونکہ مجھے اسلام آباد منڈے والے دن اسلام آباد جانا ہوتا ہے، جمعے کو واپس آنا ہوتا ہے. تو یہ مہینے میں 4 منڈے اور 4 جمعے تو بنیں گے آلموسٹ. 8 روزے تو میرے بھی رمضان کے چھوٹ جائیں سفر کی وجہ سے، لیکن یہ 8 روزے جب بعد میں رکھنے پڑیں گے جبکہ رمضان کا ماحول بھی نہیں بنا ہوتا تو یہ 8 روزے جو ہیں یہ سمجھ لیں 80 کے برابر ہو جاتے ہیں. تو اگر سفر آسان ہے اور آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے کہ ارلی ان دا مارننگ نکل جائیں یا ایئر کنڈیشن گاڑی میں نکل جائیں. اور میں تو عموماً پبلک ٹرانسپورٹ میں ہی سفر کرتا ہوں، تو فجر کے فوراً بعد نکل جائیں اور اسی طریقے سے شام کے وقت بھی اس کو مینیج کر لیں تو اس میں آسانی ہے. اور روزہ رکھ لینے میں ہی ہمارے لیے بہتری ہے، کیونکہ بعد میں اس کا جو مؤخر کرنے والا معاملہ ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے. بہرحال اگر کوئی کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے. اور اس کو سپورٹیو ایک حدیث بھی ہے سنن نسائی کے اندر 1457 صحیح سند کے ساتھ ہے. ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے گئی اور راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز قصر کی اور میں نے نماز پوری پڑھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں روزہ چھوڑ دیا، میں نے روزہ رکھ لیا. تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ نے نماز قصر کی اور میں نے نماز پوری پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ چھوڑ دیا اور میں نے روزہ رکھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسنتی یا عائشہ وما عاب علیہ، اے عائشہ تو نے بہت ہی احسن اور اچھا کام کیا ہے. اگر کسی میں ہمت ہے تو بہت جرت والا کام ہے، اپریشیٹیبل ہے، بشرطے کہ وہ کیس نہ ہو جو میں نے پہلے ڈسکس کیا ہے کہ باقیوں کو مصیبت ڈالی ہے کہ لوگ چھتری لے کے کھڑے ہوئے ہیں، اس کیس میں تو گناہگار ہوگا. لیکن اگر کوئی شخص انڈیویجولی کوئی ہمت رکھتا ہے تو آپ فرمائے احسنتی یا عائشہ وما عاب علیہ، اے عائشہ تو نے بڑا اچھا کام کیا اور مجھ پہ بھی اس معاملے میں کوئی قدغن نہیں ہے کہ جو میں نے روزہ جو ہے وہ چھوڑ دیا، اس پہ میرے پہ بھی کوئی گرفت نہیں ہے، یہ آسانی کو جو میں نے اویل کیا نماز قصر پڑھنے کی. تو یہ وہ حدیث ہے. اور اسی کانٹیکسٹ میں سنن دارقطنی میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح سند کے ساتھ کہ آپ نے بھی سفر کے اندر جو ہے وہ نماز پوری ادا کی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفر میں روزہ رکھنا بھی ثابت ہے، میں پچھلی دفعہ ڈسکس بھی کر چکا. تیسری حدیث صحیح مسلم سے ہے مشکات میں 2020 نمبر. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ 16 رمضان المبارک کو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جہاد کے لیے گئے تو کچھ اصحاب نے روزہ رکھا ہوا تھا سفر میں اور کچھ نے نہیں رکھا تھا. جنہوں نے رکھا تھا انہوں نے نہ رکھنے والوں کو کوئی ملامت نہیں کی
اور جنہوں نے نہیں رکھا تھا انہوں نے رکھنے والوں کو کوئی ملامت نہیں کی. یہاں تو الٹ ہوتا ہے, جو رکھ لے گا دوسروں کو جناب وہ پھر کہے گا جناب اٹھے کٹے ہو کے روزہ رکھ سکتے سو کیوں نہیں رکھا. اور اگر کوئی مولوی ٹائپ ہوگا جس کو مسئلہ پتا ہوگا اور اس نے روزہ نہیں رکھا ہوگا تو وہ رکھنے والوں کو ٹانٹ کر رہا ہوگا کہ جناب تجھے یہ جڑا ہے اللہ دی فیسلٹی تو فائدہ نہیں چکا ہے. جو کچھ یہ حنفیوں نے یہ پراپوگنڈا کیا ہوتا ہے کہ نہیں جی لازمی واجب ہے قصر کرنا ہے اور روزہ چھوڑنا ہے. واجب نہیں ہے, یہ ایک آپشن ہے, اگر وہ اویل کر لیتا ہے ٹھیک, نہیں کرتا تو کوئی مسئلہ نہیں. چوتھی حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے, مشکات میں 2022. انس ابن مالک کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہم سفر میں شریک تھے, کچھ لوگ روزے سے تھے اور کچھ لوگوں نے روزہ نہیں رکھا ہوا تھا. یعنی اصحاب میں کوئی اس میں اختلاف نہیں تھا, جس کی مرضی رکھ لے جس کی مرضی نہ رکھے. سخت گرم دن تھا, ایک جگہ ہم نے پڑاؤ کیا تو روزہ دار نڈھال ہو کر گر پڑے, جبکہ وہ اصحاب جنہوں نے روزہ نہیں رکھا ہوا تھا انہوں نے خیمے لگائے اور سواریوں کے لیے پانی کا اور روزہ داروں کے لیے روزے کی افطاری کا اہتمام ان اصحاب نے کیا جنہوں نے روزہ نہیں رکھا ہوا تھا. ظاہر ہے وہ طاقت میں تھے, انہوں نے خیمے لگائے, باقی تھے ڈگ پہ, کمزوری تھی بہنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آج روزہ نہ رکھنے والے لوگ اجر لے گئے. یعنی جنہوں نے سفر میں روزہ نہیں رکھا ہوا تھا وہ روزہ رکھنے والوں سے بھی بڑھ کے اجر لے گئے. کس طریقے سے؟ ایک تو انہوں نے فیسلٹی سے فائدہ اٹھایا, دوسرا جنہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا وہ کمزور حالت میں تھے, ان کے حصے کا کام بھی کیا, تیسرا ان کی افطاری کا بندوبست بھی کیا. وہ آگے حدیث بھی آ جائے گی, اگر کسی نے کسی روزہ دار کا روزہ افطار کیا تو اس کو بھی ثواب مل جائے گا. تو یہ تینوں اعتبار سے انہوں نے زیادہ اجر کما لیا. پانچویں حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے, مشکات میں 2023. ابن عباس کہتے ہیں کہ ہم مدینے سے مکہ کے لیے جب روانہ ہوئے تو مقام عصفان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی منگوا کر ہاتھوں کو یوں بلند کیا اور پیالہ اسی طریقے سے پبلکلی اٹھا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی جو ہے وہ نوش فرما کے عصر کے وقت میں, صحیح مسلم میں موجود ہے, کہ روزہ اپنا توڑ دیا, افطار کر لیا. اور ساتھ ابن عباس کہتے ہیں کہ سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھ بھی لیتے تھے اور چھوڑ بھی دیا کرتے تھے. اور اسی کا ایک طریق صحیح مسلم میں ہے, مشکات میں 2024 اور 2027, کہ فتح مکہ کے موقع پر یہ ایک ایسا موقع آیا کہ ظاہر صحابہ جہاد کے لیے جا رہے تھے, عین ممکن تھا کہ وہاں پر لڑائی بھی ہو جاتی, تو کمزور آدمی تو لڑائی نہیں لڑ سکتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کہ کمزوری ہے اصحاب پہ اور آپ پہ خود بھی, تو عصر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا پیالہ منگوا کر پبلکلی یوں بلند کیا اور اپنا روزہ توڑ لیا. یہ اثر آپ حنفیوں والی اثر نہ سمجھیے گا کہ پیچھے 1-1.5 گھنٹے ہی رہ گیا ہے. یہ اثر وہ ہے جو کم از کم افطار میں ابھی 2 سے 2.5 گھنٹے پڑے ہوئے ہیں اور ظاہر کریٹیکل وقت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے کو توڑ دیا, اور ظاہر اعلانیہ اس لیے کیا کہ باقی اصحاب بھی روزہ توڑ دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا ابھی بھی کچھ لوگ ہیں جنہوں نے روزہ نہیں توڑا. تو اس حدیث کے مسلم شریف کے الفاظ ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور آپ نے فرمایا وہ نافرمان لوگ ہیں, وہ نافرمان لوگ ہیں, 2 دفعہ فرمایا, جنہوں نے میرے اس طریقے پہ چلتے ہوئے اپنا روزہ نہیں توڑا. جنہوں نے نہیں توڑا وہ نافرمان ہے اور توڑنے والے تابع فرمان ہیں, کیونکہ اب کریٹیکل سچویشن تھی, جنگ ہو سکتی تھی. اب نڈھال لوگوں نے تو پھر جا کے گر ہی جانا تھا, لڑنا کیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ توڑ دیا. اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ اگر کوئی شخص ہمت کر کے سفر میں روزہ رکھ لے اور بعد میں اسے احساس ہو کہ میں تو روزہ نہیں نبھا سکتا, تو وہ روزہ توڑ بھی سکتا ہے. اس پہ کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا, صرف اس کے بدلے ایک روزہ قضا کرنا ہوگا, کوئی کفارہ بھی نہیں ادا کرنا ہوگا. خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ توڑ دیا. تو کتنی آسانی والا معاملہ ہو گیا اس واقعے کی وجہ سے کہ اگر کسی شخص نے ہمت کر کے روزہ رکھا سفر میں کہ میں نبھا لوں گا اور بعد میں اسے احساس ہوا, تو اب یہ نہ وہ سوچے کہ یار میں نے اگر روزہ توڑ دیا تو مجھے 60 روزے رکھنے پڑیں گے. نہیں, بلکہ سنت ہے. کمزوری کی وجہ سے اگر کوئی شخص روزہ توڑ لیتا ہے سفر میں, عام حالت میں بھی اگر کوئی شخص روزہ نہیں نبھا سک رہا اور زندگی موت کی کشمکش بن گئی ہے اس کے لیے, تو وہ بھی روزہ مریض کے طور پر توڑ سکتا ہے. بعد میں وہ اس روزے کی قضا دے لے گا, ایک روزے کے بدلے ایک روزہ. اور یہ بھی ضمن مجھے یاد آ گیا, یہ روزہ توڑنے کا جو کفارہ ہے جو میں نے پچھلی دفعہ ڈسکس کیا, یہ صرف فرض روزے کا ہے. نفلی روزہ اگر کوئی توڑتا ہے تو نہ اس کی قضا ہے اور نہ کفارہ ہے, چونکہ ہے ہی نفلی عبادت تھی. یہ حنفی کہتے ہیں جی اب نفلی عبادت
اگر کوئی توڑ دے تو وہ پھر اس پہ واجب ہو جاتا ہے کہ وہ پورا کرے. تو یہ بالکل غلط بات ہے. جو چیز خود ہی نفلی ہے وہ واجب کیسے ہو سکتی ہے؟ الا یہ کہ کوئی منت کا معاملہ ہو، وہ الگ ہے. تو اگر نفلی روزہ کوئی جان بوجھ کے توڑے کسی بھی طریقے سے تو اس کے بدلے روزہ کوئی نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے، میں آگے ڈسکس بھی کروں گا. تو ان احادیث کی روشنی میں کل 3 رزلٹ نکلے. نمبر 1، سفر میں روزہ رکھنا زبردستی کوئی بہادری نہیں ہے. ہاں اگر کوئی رکھنا چاہتا ہے تو وہ رکھ لے، اس پہ کوئی گناہ والا معاملہ نہیں، کسی اور کو تکلیف نہ دے. نمبر 2، اگر کوئی روزہ رکھ لے، جس طرح آج کل آسانی ہے روزہ رکھنے کے اعتبار سے سفر میں، تو وہ اپریشیٹیبل بھی ہے، اور اگر اس کو بعد میں احساس ہو جائے کہ میں نبھا نہیں پا رہا تو وہ روزہ توڑ بھی سکتا ہے. اور نمبر 3، اگر دوران سفر کسی کے لیے روزہ نبھانا مشکل ہو جائے اور وہ روزہ توڑ دے تو اس پہ کوئی کفارہ بھی نہیں ہے، صرف روزے کے بدلے ایک روزہ رکھے گا، اور وہ بھی اگر فرض روزہ توڑا اس کی قضا ہوگی، نفلی کی قضا نہیں ہے، اور گناہگار بھی نہیں ہوگا، بلکہ یہ سنت ہے. صحیح مسلم کے ریفرنس سے میں بیان کر چکا، بخاری میں بھی آیا ہے، مشکات میں 2023 2024 اور 2027 احادیث ہم ڈسکس کر چکے ہیں الحمدللہ. اب میرے بھائیو سب ٹاپک نمبر 6 وہ ہے رمضان کے روزوں کی سحری اور افطاری سے متعلق فقہی احکام و مسائل. یہ بہت کریٹیکل ہیں. کل انشاءاللہ تعالی ہماری پہلی سحری بھی ہوگی انشاءاللہ تعالی یوم تکبیر کے دن 1998 میں 28 مئی 1998 کے دن پاکستان نے اٹامک بلاسٹ کیے تھے، یوم تکبیر ڈکلیئر ہوا. تو کل یوم تکبیر والے دن 19 سال کے بعد یوم تکبیر والے دن ہمارا الحمدللہ 1438 ہجری کا رمضان مبارک کا پہلا روزہ پاکستان میں انشاءاللہ ہوگا. تو یہ سحری اور افطاری کے فقہی احکام و مسائل. یہ عموماً فقہ کا لفظ جب بولا جاتا ہے تو اس سے مراد کوئی فقہ الاحناف یا فقہ حنفی نہیں ہوتا، بلکہ یہ فقہ الاسلام ہے. فقہ عربی میں کہتے ہیں ٹرو انڈرسٹینڈنگ کو، سمجھ بوجھ کو، کسی بات کو صحیح طریقے سے اس کی تہ تک پہنچنے کو. اسی کانٹیکسٹ میں بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے، اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 200. حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فقہ عطا فرما دیتا ہے، دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے. اور ساتھ ہی فرمایا وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي، اور میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں، عطا فرمانے والی ذات تو اللہ کی ہے. یعنی یہ علم دین ہے، سمجھ بوجھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور میں جو لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کر رہا ہوں دین کا نالج تو اللہ کی عطا سے کر رہا ہوں. تو یہ اسی پر امام بخاری نے باب بھی باندھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے. اور یہی وہ آدھا ٹکڑا ہے جس کو بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رزق بھی تقسیم کر رہے ہیں، لوگوں کو اولاد بھی دے رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں دیکھیں جی یہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے میں تقسیم کرنے والا ہوں. یہ دین کے کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے. اس حوالے سے میرا ایک پورا الگ سے ایک کلپ بھی چڑھا ہوا ہے بڑا ڈیٹیل، جسے شوق ہو تو وہ یوٹیوب پہ دیکھ سکتا ہے. سحری اور افطاری سے متعلق یہ جو فقہی احکام و مسائل ہیں ان کو ڈیڈکٹ کرنے کے لیے میں کل 17 صحیح الاسناد احادیث ڈسکس کروں گا. اور یہ میں نے 17 کا عدد لیا ہے کہ اہل سنت اور اہل تشیع کا اجماع ہے دن رات میں فرض نمازوں کی تعداد، جو رکعتوں کی تعداد ہے وہ 17 ہے. فجر کے 2 فرض، ظہر 4، عصر 4، مغرب 3 اور عشاء کے 4. یہ 17 حدیث کل 3 ٹاپکس کے اندر ڈسکس ہوں گی. پہلی 7 احادیث جو ہیں وہ سحری سے متعلق، اگلی 5 افطار سے متعلق، اور اس سے اگلی 5 جو ہیں وہ پرٹیکولرلی افطاری کا جو ٹائم کا اختلاف ہے سنی اور شیعہ کا، اس پہ میں انشاءاللہ حق بات جو ہے وہ بیان کروں گا. یہ 17 احادیث ایک انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ میں نے جمع کی ہیں. ان تمام احادیث کے نمبرز انشاءاللہ میں پرائمری کتاب سے نہیں بلکہ سیکنڈری کتاب جو ہے مشکات المصابیح، جسے میں نے ڈکلیئر کیا ہے مشکات از دا انسائکلوپیڈیا آف حدیث، اہل سنت کی مین سٹریم کی کل کم از کم 13 کتابوں کے یہ نوٹس ہیں. بخاری، مسلم، جامعہ ترمذی، سنن ابی داؤد، نسائی، ابن ماجہ، الموطا امام مالک، مسند احمد اور المستدرک للحاکم، سنن الکبریٰ البیہقی، اور باقی کتابوں میں سے یہ نوٹس ہیں 6294 احادیث، 6294 احادیث. 3 PDF ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک .com پر،
شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحقیق اور تحکیم کے ساتھ اور تخریج کے ساتھ موجود ہیں. جسے شوق ہو تو وہ ڈاؤن لوڈ کرے. اس میں اس کے نمبرز کے تحت فٹ نوٹ پہ آپ کو پرائمری کتابوں کے نمبر بھی اور ان پہ حکم لگے ہوئے بھی انشاءاللہ تعالیٰ مل جائیں گے. تو یہ میں مشکات پہ میں نے الگ سے لیکچر بھی دیا ہے, مسئلہ نمبر 111B مشکات المصابیح کا مکمل تعارف, وہ ضرور دیکھیں. پہلی حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے, مشکات میں 1982. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سحری کھایا کرو, سحری کے کھانے میں برکت ہے. یعنی سحری کو ترغیب دلائی گئی ہے کہ اس کو کھانا ہے. یہ اکثر لوگ 8 پیرا روزہ رکھ لیتے ہیں بغیر سحری کو, بڑا فخریہ بتاتے ہیں, جبکہ یہ فخریہ چیز نہیں ہے, تو چھپانی چاہیے. سحری کھا کر روزہ رکھنا یہ برکت کا باعث ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ترغیب دلائی ہے. اسی کانٹیکسٹ میں دوسری حدیث ہے صحیح مسلم کی, مشکات میں 1983. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں فرق ہی سحری کھانے کا فرق ہے. یعنی یہود و نصارہ کی مخالفت کرنی ہے, وہ بغیر سحری کے روزہ رکھتے ہیں, تم سحری کھایا کرو. وہ رات کو ہی مطلب کھا پی لیتے ہیں, صبح کے وقت نہیں اٹھتے, اور پھر اگلے دن اس طرح روزہ رکھتے ہیں ابھی بھی. اور جو مسلمان ہیں ان کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ سحری کا اہتمام کریں گے, کیونکہ اہل کتاب کے روزوں میں اور ہمارے روزوں میں سحری کھانے کا فرق ہے. تو جان بوجھ کر سحری نہیں چھوڑنی چاہیے. اگر مجبوراً چھوٹ گئی اور کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں بغیر سحری کے 8 پیرا روزہ رکھ سکتا ہوں تو وہ رکھ لے, لیکن اگر اس کو بعد میں احساس ہوتا ہے کہ میں روزہ نہیں نبھا سک رہا تو روزہ توڑ دے, اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے, کفارہ نہیں ہے, ایک روزے کی قضا کر لے گا. اگر کسی کی سحری رہ گئی ہے اور اسے یہ یقین ہے کہ میں روزہ نہیں رکھ سکتا, روزہ نہ رکھے, اس دن چھوڑ دے. اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیٹاسٹرافک کنڈیشن آئی ہے, وہ ایک روزے کی بعد میں قضا دے دے. اور اگر رکھ بھی لیا ہے اور بعد میں احساس ہوا کہ نہیں نبھے گا تو روزہ توڑ سکتا ہے, اس میں گناہ بھی کوئی نہیں ہے, کفارہ بھی کوئی نہیں, ایک روزہ قضا کر لے گا. اور اس پہ ایک ایکسیپشن ہے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے, اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 1986, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وصال کے روزے رکھا کرتے تھے, بغیر افطار کیے اگلے دن کا روزہ اور پھر اگلے دن کا روزہ, اس طریقے سے مسلسل کئی دن کے روزے رکھتے تھے. بعض اصحاب نے آپ کی سنت کی پیروی میں روزہ رکھا تو ظاہر ہے وہ پھر مسجد میں بے ہوش ہونا شروع ہو گئے, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ڈانٹا, اور آپ نے فرمایا ایکم مثلی, تم میں سے میری مثل کوئی کون ہو سکتا ہے, میں رات کے وقت میرا رب مجھے کھلا بھی دیتا ہے پلا بھی دیتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ آپ مسلسل افطار کیے بغیر روزے رکھ لیا کرتے تھے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت ہے, امت میں کسی کو اجازت نہیں. ان کو کہتے ہیں وصال کے روزے, وصل کہتے ہیں نا ملنے کو, یعنی روزے ملاتے جائیں, یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت ہے. تو آپ نے فرمایا ایکم مثلی, تم میں سے کون میری مثل ہو سکتا ہے. کسی صحابی نے نہیں کہا کہ قل انما انا بشر مثلکم, اے نبی تم فرما دو کہ میں انسان ہونے میں تمہاری طرح ہوں. صحابہ کو یہ بات پتہ تھی کہ یہ مثل کے اعتبار سے ایز اے اسپیشیز بات نہیں ہو رہی, بلکہ آپ کے مرتبے کی بات ہو رہی ہے, اور آپ کا مثل واقعی کوئی نہیں ہو سکتا. تو یہ دو ایکسٹریم ہیں, ایک طرف اہل حدیث علماء ہیں بعض, وہ ہر بات کے اوپر جو ہے وہ قل انما انا بشر مثلکم کے تحت کوئی ایکسٹریم رزلٹ نکالتے ہیں. دوسری طرف جو ہے وہ بریلوی ہیں, اور وہ مطلب اس آیت کو پڑھنے کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین سمجھتے ہیں. دونوں ایکسٹریم کے اوپر ہیں. درمیان کا راستہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرتبے میں کوئی مثل میں نہیں ہے, لیکن جو سپیشیز ہے آپ انسان ہیں, انسان ہونے کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثل باقی انسان ہے, لیکن مرتبے کی بات نہیں ہے. مرتبے میں تو انسانیت کو ناز ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پہ. تیسری حدیث سنن ابی داؤد میں ہے, مشکات میں 1998. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مؤمن کی بہترین سحری کھجور کھانا ہے. یہ کھجور صرف افطاری کے لیے نہیں ہے, سحری کے لیے بھی ہے سنت, اور بلکہ اس کے اندر بڑی طاقت ہے. ایک کھجور کے اندر آپ سمجھ لیں تقریباً 2 روٹیوں کے برابر کیلوریز موجود ہوتی ہیں طاقت کے اعتبار سے. تو سحری کے وقت کھجور کھا لی جائے طاقت کے لیے بڑی اچھی چیز ہے. اور دوسرا اگر دہی کا استعمال کیا جائے تو پھر دن کے وقت پیاس کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عافیت رہتی ہے. یہ فزیکل فینومینا آف نیچر ہے, جو لوگ دہی کا اہتمام کرتے ہیں سحری کے اندر, پھر دن کے وقت پیاس کے معاملے میں ان کے لیے آسانی ہو جاتی ہے. چوتھی حدیث سنن نسائی میں ہے موقوفاً سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے, یعنی ان کا قول ہے. مشکات میں 1987 حدیث کے فٹ نوٹ کے اوپر شیخ زبیر لیزئی صاحب نے اس کی
تحکیم کی ہوئی ہے کہ سیدہ حفصہ کہتی ہیں جو شخص طلوع فجر سے پہلے روزے کی نیت نہ کر سکے یا نیت نہ کرے تو اس کا کوئی روزہ نہیں ہے. یہ رمضان کے روزے کی بات ہے. اگر فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے یعنی ختم سحری سے پہلے اس نے روزے کی نیت کی، یعنی رات کو ڈاواں ڈول تھا، شاید سفر پہ جانا تھا یا کوئی اور عذر تھا، اب وہ رات کو اس کو کلیئر نہیں تھا میں روزہ رکھوں گا یا نہیں رکھوں گا، تو اب اسے فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے نیت کرنی ہوگی. ویسے تو ہم رات کو جو سوتے ہیں وہ ہماری نیت ہوتی ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ نے کوئی زبان سے نیت کرنی ہوتی ہے، دل کے ارادے کا نام ہے. نیت کے بغیر تو کوئی کام بھی نہیں ہوگا. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری کی پہلی حدیث یہی ہے اور مشکات کی بھی پہلی حدیث یہی ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. لیکن نیت زبان سے نہیں کرنی ہوتی. جب ہم وضو کرنے لگتے ہیں تو کیا زبان سے نیت کرتا ہوں اس وضو کی خاص واسطے نماز عشاء کے؟ نہیں، دل کا ارادے کا نام ہوتا ہے. تو نیت دل کے ارادے کا نام ہے. اور یہ جو دعا جو ہے وہ نیت کی مشہور ہے، یہ بالکل جعلی جھوٹی فیبریکیٹڈ ہے. وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، میں رمضان کے کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں. کل کا روزہ کیا؟ وہ روزہ تو آج کا ہوتا ہے، کیونکہ رمضان کے اندر تو مغرب کے بعد سے ہی جو ہے وہ دن شروع ہو جاتا ہے. ابھی دیکھیں آج شعبان کی 30ویں تھی لیکن ہم نے قیام اللیل کیا ہے کیونکہ رات رمضان کی مغرب کے بعد شروع ہو چکی ہے. کل انشاءاللہ تعالی پہلا روزہ ہے. تو وہ بالکل جعلی دعا ہے، بالکل ثابت نہیں، کسی ضعیف روایت میں موجود نہیں ہے. تو یہ فرض روزے کی نیت رات کو ہونا وہ ڈیفالٹ میں ہوتی ہے، یہ ضروری ہے. ہاں اس شخص کے لیے جو اب ڈاواں ڈول ہے میں کل سفر پہ جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا، پھر اس کو فجر سے پہلے ذہن میں نیت کو حاضر کرنا ہوگا. البتہ نفلی روزے کی نیت کا کوئی نہیں ہے مسئلہ. نفلی روزے کی نیت آپ ظہر سے پہلے بھی، زوال آفتاب سے پہلے بھی کر سکتے ہیں. اسی کانٹیکسٹ میں صحیح مسلم میں حدیث ہے مشکات میں 2076 کہ ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسا اوقات گھر تشریف لاتے اور پوچھتے کچھ کھانے کے لیے ہے، ناشتے کے لیے، تو میں کہہ دیتی یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں، تو آپ فرماتے چلو ٹھیک ہے میں آج پھر روزہ رکھ لیتا ہوں. یعنی بغیر کھائے پیے، اور نیت بھی اس وقت کی نفلی روزے کی. اور سیدہ عائشہ کہتی ہیں آپ روزہ رکھ لیتے اور بسا اوقات کسی کی طرف سے کوئی گفٹ آ جاتا ناشتے کے طور پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت اپنا روزہ افطار بھی کر لیتے کہ چلو ناشتہ آ گیا تو روزہ توڑ بھی دیتے. اور پھر نفلی روزہ ظاہر ہے توڑ دیں گے، اس کی نہ کوئی قضا ہے نہ کوئی کفارہ ہے. یہ حنفیوں کا بالکل باطل موقف ہے. جو عبادت خود نفلی ہے اس کا قضا اور کفارہ کیسے ہو سکتا ہے؟ واجب تو ہے نہیں ہے. تو نفلی روزہ کوئی جان بوجھ کے بھی توڑ دے، نہ قضا ہے نہ کفارہ ہے نہ کوئی گناہ کا کام ہے. البتہ فرض روزہ اگر کوئی جان بوجھ کر توڑے گا تو میں پچھلی دفعہ اس کے کفارے کے حوالے سے ڈسکشن کر چکا ہوں. تو یہ نفلی اور فرض روزوں کا فرق سمجھیے گا. 5ویں حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، مشکات میں 2001. ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احتلام کی وجہ سے نہیں بلکہ کسی اور وجہ سے، اور سیدہ عائشہ نے یعنی وہ پردے میں بات کی، یعنی میاں بیوی کے ازدواجی تعلق کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب طلوع فجر اس حال میں کرتے کہ آپ جنوبی ہوتے، یعنی آپ پر غسل فرض ہوتا. اب احتلام والا معاملہ تو اس سے بھی زیادہ کریٹیکل ہے، وہ تو انسان کے اختیار میں بھی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں سے ازدواجی تعلق کی وجہ سے، یعنی پری پلانڈ، آپ کو پتہ بھی ہوتا کہ میرے پہ غسل فرض ہے، آپ رات کو غسل کر کے نہ سوتے بلکہ اسی طریقے سے سو جاتے، اور صبح اس حالت میں اٹھتے کہ آپ جنبی ہوتے اور ختم سحری بھی ہو چکا ہوتا، یعنی طلوع فجر بھی، یعنی آپ نے سحری بھی نہیں کی ہے اور غسل بھی نہیں اتارا ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حال میں روزہ رکھ لیا کرتے. یعنی روزہ رکھنے کے لیے جنبی شخص کا غسل اتارنا ضروری نہیں ہے. بغیر غسل اتارے بھی وہ سحری کھا کے روزہ رکھ سکتا ہے. فجر کا وقت داخل ہونے کے بعد غسل کر لے، یا اگر فجر کا وقت داخل ہونے کے بعد اٹھا ہے تو 8 پہرا روزہ رکھنا چاہ رہا ہے تو بعد میں غسل اتار لے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیس میں ہوا. اور یہ بڑی ڈیٹیل حدیث بخاری اور مسلم میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ یہ فتویٰ دیا کرتے تھے کہ جس پہ غسل فرض ہو جب تک غسل نہیں اتارے گا وہ شخص روزہ نہیں رکھ سکتا. تو اس کے جواب میں اما عائشہ نے جب یہ حدیث سنائی تو سیدنا ابو ہریرہ نے اپنے فتوے سے رجوع کیا. اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے 30 سال تک بعد میں بھی یہ غلط فتویٰ دیا کرتے تھے، اور جب سیدہ عائشہ سے ان کو یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے رجوع کیا. تو اگر امام ابو ہریرہ سے کوئی حدیث چھپی رہ سکتی ہے جو سب سے بڑے محدث ہیں، تو امام حنیفہ سے بھی کوئی حدیث چھپی رہ سکتی ہے. کہتے ہیں امام حنیفہ کو کیوں غلطی لگ گئی؟
بھئی حضرت ابو ہریرہ جو سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے ہیں ان تک حدیث نہیں پہنچی. وہ یہ فتویٰ دیتے تھے کہ جس پہ غسل فرض ہو وہ بغیر غسل اتارے روزہ نہیں رکھ سکتا, تو اور کسی کو غلطی کیا نہیں لگ سکتی؟ بڑے سے بڑے شخص کو بھی غلطی لگ سکتی ہے. اور امام مالک کا جو قول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے کہ اس صاحب قبر کے علاوہ کوئی روئے عرض پہ ایسا شخص نہیں ہے کہ جس کی ہر بات مقبول ہو سوائے ان کی ہر بات مقبول ہے, کوئی مردود نہیں. اور پھر فرمایا کرتے ہیں ان کے علاوہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس کے ساتھ اختلاف نہ کیا جا سکے, ہر شخص سے اختلاف ہو سکتا ہے سوائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. چھٹی حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے, مشکات میں 680. سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ طلوع فجر سے پہلے اذان دیا کرتے تھے رات کے وقت میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ بلال طلوع فجر یعنی جو ختم سحری ہے اس سے پہلے اذان دیتا ہے. بلال کی اذان تمہیں کھانے پینے سے نہ روکے, یعنی وہ لوگوں کو اٹھانے کے لیے اذان دیا کرتے تھے. عرب میں اب بھی ہوتی ہے, یہاں پر بھی اہل حدیث حضرات دیتے ہیں اذان, یعنی صبح کاذب کے وقت میں صبح صادق سے پہلے اذان دیا کرتے تھے. تو فرمایا کہ اس کی اذان تمہیں کھانے پینے سے نہ روکے جب تک ابن ام مکتوم اذان نہ دیں, سحری کھاتے رہو. اور راوی کہتے ہیں ابن ام مکتوم نابینا صحابی تھے, جب تک ان کو کوئی بتاتا نہیں تھا کہ فجر کا وقت داخل ہو چکا ہے تو وہ اذان نہیں دیتے تھے. ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ اذان دیا کرتے تھے فجر کا وقت داخل ہوتے ہی ختم سحری. یہ آج کل کی اذانوں پہ نہ جائیے گا, بعض کا اذانیں 5 منٹ لیٹ ہو جاتی ہیں. آج کل گھڑی کا اعتبار ہوگا, جو ختم سحری کا ٹائم ہے گھڑی کو فالو کریں, اذانوں پہ نہ رہیں. اذانوں کا تو کوئی پتہ نہیں کس وقت اذان ہو سکتا ہے لیٹ ہو جائے, ہو سکتا ہے جلدی ہو جائے, لوگ اتنا اہتمام نہیں کرتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک ختم سحری نہ ہو اس وقت کھاتے پیتے رہو. اسی کانٹیکس میں صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے, جامع ترمذی میں بھی اور مشکات میں ہے 681, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان بلال یعنی صبح کاذب کے وقت جو اذان دیتے ہیں تمہیں سحری کھانے سے نہ روکے, لیکن جب روشنی افق پر پھیل جائے یعنی صبح صادق ہو جائے, وہ ٹیولائٹ سا جو ظاہر ہوتا ہے, تو کھانے پینے سے رک جاؤ. یعنی جب ختم سحری کا وقت ہو, طلوع فجر ہو, فجر کا وقت شروع ہو جائے تو پھر کھانے پینے سے رک جاؤ. اسی کانٹیکس میں قرآن حکیم میں آیت ہم پہلے ڈسکس کر چکے, سورۃ البقرہ آیت نمبر 187, وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ, اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ صبح کا جو فجر کے وقت, من الفجر, فجر کے وقت رات کا جو سیاہ ڈھورا ہے وہ صبح کے سفید ڈورے سے ممتاز نہ ہو جائے, یعنی نیچے سفیدی نظر آتی ہے اور اوپر رات کا سیاہ ڈورا, جب یہ بالکل واضح ہو جائے اس وقت صبح صادق یعنی ختم سحری اور طلوع فجر ہو جائے گا, کھانا پینا اس وقت روک دو. 7ویں حدیث سنن ابی داؤد میں ہے, مشکات میں 1988, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, یہ بہت کریٹیکل حدیث ہے, اس سے بڑے لوگوں نے غلط رزلٹ نکالے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اذان فجر سنے اور کھانے پینے کا برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو وہ اپنی ضرورت پوری کر کے اس کو نیچے رکھے. اس پہ امام ابو داؤد نے باب باندھا ہے کہ برتن ہاتھ میں ہو اور انسان اذان سنے تو اس وقت کیا کرے. یعنی اگر کھا پی رہا تھا اور اسی دوران اذان شروع ہوئی, اس اذان سے مراد ہے کہ ختم سحری ہوگی, تو پھر وہ جو ہاتھ میں کھانا موجود ہے سامنے برتن میں اور پانی, اس سے فوراً سحری اپنی مکمل کر لے. لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ وہ آلریڈی سحری کر رہا تھا, یہ نہیں کہ ایک بندے نے روٹین بنائی ہوئی ہے کہ وہ آخری 2 منٹ میں اٹھ کے سحری کرتا ہے, اس کے لیے نہیں ہے, کیٹاسٹروفک کنڈیشن کے لیے. اور بعض لوگ تو ایسے ہیں جو مطلب آدھا گھنٹہ پہلے سحری کر لیتے ہیں, پھر انتظار میں بیٹھے رکھتے ہیں, جیسے ہی اذان شروع ہوتی ہے کہتے ہیں پانی پی لو, جلدی پانی پی لو. وہ روزہ توڑ رہے ہوتے ہیں, وہ افطاری کر رہے ہوتے ہیں, وہ سحری نہیں کر رہے ہوتے. ان کو بتا دیں آپ افطاری کر رہے ہیں, روزہ تو آپ رکھ چکے تھے, اب آپ نے فجر کے وقت ہی افطار کر لیا اس کو, یعنی روزہ توڑ دیا. میں نے خود یہ آبزرو کیا ہے, 2008 کی بات ہے, میں ایک اہل حدیث مسجد میں اعتکاف بیٹھا اسلام آباد میں, وہاں پہ اجتماعی اعتکاف ہوتا تھا, 500-600 بندے جو ہیں وہ اعتکاف کرتے تھے. تو وہاں میں نے یعنی یہ چیز آبزرو کی کہ
لوگ سحری پہلے ہی کر کے فارغ ہو جاتے تھے، پھر 15-20 منٹ تک گپے مارتے رہتے تھے، اور جیسے ہی اذان شروع ہوتی تھی سارے کولر کی طرف بھاگتے تھے. تو میں نے پھر بڑا شور ڈالا کہ میرے بھائی یہ آپ اس طریقے سے چیزوں سے رزلٹ نکالیں گے؟ یہ تو اسی طریقے سے ہے جیسے بخاری و مسلم میں حدیث ہے، ایک شخص نے رکوع کی حالت میں آ کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جماعت میں شامل ہوا، چونکہ آپ کو پیچھے بھی نظر آتا تھا، آپ نے دیکھ لیا. آپ نے اسے فرمایا اندھا ایسے نہ کرنا کہ تم رکوع میں ہی شامل ہوتے ہوئے چلتے ہوئے آئے ہو. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چیز سے منع فرما دے اور ایک بندہ اس کی روٹین بنا لے اور پھر کہ جی رکوع میں رکعت مل جاتی ہے، اتنا غلط رزلٹ نکال لے. یہ بالکل اسی طریقے سے غلط رزلٹ نکالا ہوا ہے. یہ تو ہے اگر کوئی کھا پی رہا تھا اس دوران اذان شروع ہو گئی تو اب اس کو اجازت ہے کہ وہ اس کو کنٹینیو کرے. اور اس میں سحری اور افطاری کے لیے صرف ٹائم اور گھڑی کا اعتبار کیا جائے. گھڑی سٹینڈرڈ ٹائم ہونی چاہیے، اس کو فالو کریں. اور عموماً مؤذن حضرات جو ہے وہ ان چیزوں کا اہتمام نہیں کرتے. اور آج کل تو ہمارے پاس مسلم پرو جو ہے وہ اینڈرائڈ ایپ موجود ہے، اور اس طریقے سے سلاٹ ٹائم کے نام کا سافٹ ویئر اور چیزیں موجود ہیں، اس سے ٹائم جو ہے اس کو دے کے سٹینڈرڈ ٹائم کو فالو کریں. ٹائم ہو جائے آپ سحری ختم کر دیں، افطاری شروع کر سکتے ہیں جب مغرب کا وقت ہو جائے، اذان ہو یا نہ ہو. اذان کا اس سے کوئی تعلق نہیں. پہلے تو صرف اذان ہی ایک سورس تھا نا لوگوں کو مطلع کرنے کا. اب ہمارے پاس اس سے بھی ایک بہتر سورس ہے، بالکل ٹائنیز ڈیٹیل تک. ہم اذان کے اوپر ریلائی نہیں کریں گے صرف، کیونکہ اذان کی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ ٹائم کو دیکھ کے دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے. بد احتیاطی بھی ہو سکتی ہے اس حوالے سے. تو ایک ایکسٹریم پہ تو یہ لوگ ہیں جو یہ کھانے پینے والا معاملہ جو ہے وہ موقوف کر کے پھر اذان کے وقت پانی پی رہے ہوتے ہیں. اور دوسری ایکسٹریم پہ وہ لوگ ہیں جو اس فیسلٹی کو چھیننا چاہتے ہیں، خصوصاً ہمارے حنفی بھائی. وہ کہتے ہیں نہیں جی جناب جب ٹائم ختم سحری ہو گیا، چاہے ہاتھ میں بھی برتن تھا ادھر ہی نوالا آپ چھوڑ دیں گے، آپ اس کو مکمل نہیں کر سکتے. تو وہ بھی دوسری ایکسٹریم کے اوپر ہے. اور وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اب ٹائم ہی ختم ہو گیا تو اب وہ کھانا پینا اب بھی جاری رکھا جائے. تو یہ میرے بھائیو ٹرانزیشن پیریڈ ہے، یعنی انتقالی وقفہ ہے. یہ نہیں ہوتا کہ وہ آج جس طرح کل انشاءاللہ اللہ تعالیٰ 3:20 کے اوپر اسلام آباد میں ختم سحری ہے، یہاں پہ 3:17 بنے گی. تو ایگزیکٹ 3:17 جب جیلم میں ہوئے ہیں تو ایگزیکٹ اس وقت کوئی ایسا بم پھٹا ہے اور جناب طلوع فجر ہو گئی ہے. وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ صبح کاذب جو ہے صبح صادق میں داخل ہونا شروع ہوتی ہے، یعنی ایک ٹرانزیشن پیریڈ ہوتا ہے. اور اگر وہ ایک دم بھی داخل ہو رہی ہے تب بھی کوئی ایشو نہیں ہے. اس کے سپورٹ میں ایک حدیث ہے جو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، مشکات میں 601 ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے سورج نکلنے سے پہلے فجر کی ایک رکعت پا لی اس نے فجر کی نماز پا لی، اور جس نے غروب آفتاب سے پہلے عصر کی ایک رکعت پا لی اس نے عصر کی نماز پا لی. یعنی اگر کوئی لیٹ ہو گیا تھا مجبوری کی وجہ سے، اور غروب آفتاب جس طرح کل اسلام آباد میں 7:10 پہ ہے، یہاں پہ 7:07 پہ، تو کوئی شخص 7:06 کے اوپر عصر کی نماز شروع کرتا ہے مجبوراً لیٹ ہونے کی وجہ سے، اور ایک رکعت اس نے غروب آفتاب کے وقت سے پہلے پا لی، اور باقی 3 رکعتیں اس کی مغرب کے وقت میں بھی ہوئیں تو اس کی نماز ہو جائے گی. اسی طریقے سے فجر والا معاملہ بھی ہے. اب حنفی عصر والا مانتے ہیں، فجر والا نہیں مانتے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. حالانکہ ایک ہی حدیث میں ذکر ہے کہ جس نے طلوع آفتاب سے پہلے فجر کی ایک رکعت پا لی اس نے فجر کی نماز پا لی، اور جس نے غروب آفتاب سے پہلے عصر کی ایک رکعت پا لی اس نے عصر کی نماز پا لی. یہ دونوں ایک ہی حدیث میں موجود ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں فجر کی نہیں ہوتی عصر کی ہو جاتی ہے، اور آگے پھر لاجکس دیتے ہیں جی عصر کا وقت چونکہ مغرب میں داخل ہو رہا ہوتا ہے تو مغرب خود نماز کا وقت ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ فجر کا وقت زوال کے وقت میں داخل ہو رہا ہوتا ہے مکروہ وقت میں، اس لیے وہاں پہ نہیں ہے. یہ جو لاجکس نکالتے ہیں نا ان کے لیے پھکی میرے پاس ہی ہے. ان سے یہ پوچھیں کہ پیشاب جو ہے یہ زیادہ ناپاک قطرہ ہے یا منی زیادہ ناپاک ہے، تو یہ کہیں گے جی پیشاب، کیونکہ منی تو انبیاء کی پیدائش کا سبب بھی ہے، تو پیشاب تو زیادہ نڈس ہے. لیکن پیشاب کے نکلنے سے غسل فرض نہیں ہوتا اور منی کے نکلنے سے غسل فرض ہو جاتا ہے. اب ان کی ڈاکٹرائن مان لی جائے تو پیشاب کے بعد بھی غسل فرض ہونا چاہیے، کیونکہ انٹینسٹی زیادہ ہے نا پیشاب کی پلید ہونے کی. یہ میں نے پکی اینٹی وینم الزامی جواب دیا ہے. جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی عصر کی نماز ہو جاتی ہے، فجر کی اگر کسی نے ایک رکعت پا لی اور اس کے بعد سورج نکلنا شروع ہوا تو وہ اس کی نماز نہیں ہوگی، دوبارہ ہی پڑھنی پڑے گی. تو یہ بالکل غلط ہے. اس حدیث کے تحت میرا اجتہاد اور قیاس ہے اس حدیث کو جو ابو داؤد کو سپورٹیو ہے مشکات میں 1988 کہ اگر کسی کے ہاتھ میں برتن ہے اور اس دوران اذان شروع ہوئی ہے تو وہ کھانا پینا وہ فوراً اپنا مکمل کر لے. یہ نہیں ہے کہ 20 منٹ اذانیں ہو رہی ہے تو وہ اٹھے ہی اذانوں کے وقت. آج کل اذانیں بھی بڑی لمبیاں ہوتی ہیں
وہ کہتے ہیں آخری اذان تک کھاندے رہو. آخری اذان نہیں پائی جی, ایک اذان جیڑی اس ٹائم دے وچ ہوئی ہے, ایگزیکٹ اس وقت جو سٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق, اس اذان کے اندر اندر آپ نے کھانا پینا مکمل کرنا, یعنی 1-1.5 منٹ کے اندر اندر آپ نے آپ کو مکمل کریں. بالا ہم تو اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کرتے, نہ رسک لیتے ہیں, ہم تو 10 منٹ پہلے ہی روزہ بند کر دیتے ہیں. اتنا رسک لینے کی کیا ضرورت ہے کہ بالکل آپ ایج کے اوپر جا کے سحری والا معاملہ کرنا شروع کر دیں. اب میرے بھائیوں اگلی 5 احادیث افطار سے متعلق ہیں. پہلی حدیث جامعہ ترمذی